السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء میں جب آپ جائیں تو قبلے کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے بیت الخلاء میں، اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ آپ جب بیت الخلاء بنائیں اپنے گھر میں تو اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کی جو بیٹھکی ہے تو اس کا جب آپ اس پہ بیٹھیں تو قبلے کی طرف نہ پیٹھ ہو آپ کی، نہ قبلے کی طرف منہ۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ قبلے کی طرف منہ کریں گے، جیسے کہ میں قبلے کی طرف منہ کیا ہوں، تو میری پیٹھ کیا ہے؟ پیچھے پورب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ تو ایسے ہی اگر مشرق کی طرف منہ کریں گے آپ تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو۔ تو نہ قبلے کی طرف بیت الخلاء میں جانے کے بعد بیٹھکی قبلے کی طرف نہ منہ ہونی چاہیے، جب آپ لیٹرین کر رہے ہیں، رفع حاجت کر رہے ہیں، تو قبلے کی طرف نہ منہ ہونی چاہیے آپ کی، نہ پیٹھ ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے، منہ اور پیٹھ جو ہے وہ ادھر ہو، کیا ہے، اتر اور دکچھن جس کو کہا جاتا ہے، شمال اور جنوب کی طرف کیا ہو، پیٹھ اور منہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ قبلے کی طرف نہ منہ ہونی چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی آپ جب سوئیں تو آپ کا پیر جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، قبلے کا ادب ہے۔ قبلے کے علاوہ کسی بھی طرف آپ پیر کو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن و دماغ میں خیال آتا ہے کہ جیسے کہ حیدرآباد ہے، یہاں پر کہتے ہیں قطب کی طرف بھی پیر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ کیا ہے، بالکل غلط بات، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں۔ قبلے کی طرف جو پیر کرنے کو منع فرمایا ہے وہ قبلے کی ادب کی بنیاد، قبلے کی ادب، اسی لیے فرمایا کہ قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ادب ہے۔ جیسا کہ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 42 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کرے، رفع حاجت یعنی بیت الخلاء میں جائے حاجت کرنے کے لیے، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ تو جب آپ اپنے گھروں میں بیت الخلاء بنا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ کی جو بیٹھکی ہے نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ قبلے کی طرف کیا ہو، پیٹھ ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں، اور ایسے ہی سونے میں بھی آپ خیال رکھیں کہ اپنے پیر کو قبلے کی طرف نہ کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کیا ہے آپ